الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جگہ بنائے اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ کل میں نے یہ بتائی تھی بات۔ ابھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ من الشیطان الرجیم۔ تو کل میں نے پھر یہ بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی اور مریم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی بتائے، وہ کیا کیا کر لیتے تھے۔ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر لیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر لیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف یہ دیکھا کہ وہ کفر کر رہے ہیں، قالا تو کہا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے نا، جو لوگ جو ان کی اتباع کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو کہا جاتا تھا حواری۔ کیا کہا جاتا تھا؟ حواری۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا ان کے یہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ امتی۔ امتی بولتے ہیں نا، امتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ حواری۔ حواری جو تھے نا ان کو اس لیے کہتے تھے کہ دو تین وجوہات آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو حواری تھے نا وہ رنگ کے بڑے سفید تھے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ حواری کہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ دھوبی بھی تھے۔ وہ جو حواری تھے نا وہ کیا تھے؟ دھوبی تھے۔ اور دھوبی آپ کو پتہ ہے جب کپڑا دھوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو صاف کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے۔ تو وہ بھی جب کپڑے کو دھوتے تھے نا بہت سفید کر دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ حواری کہتے تھے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ اب وہ اپنی امت کو دعوت دے رہے تھے لیکن ان کی امت مانتی نہیں تھی۔ بعض مانتی تھی، بعض نہیں مانتی تھی۔ اب جب جو مانتی تھی ان کو کہا کہ کون اب میری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم ہیں جو ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آگے ہیں اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمین، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم آپ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں تصدیق کرنے والوں میں سے لکھ لیں۔ ومکروا ومکر اللہ، لوگوں نے مکر کیا۔ اب جو باقی لوگ تھے نا وہ کیا کرنے لگے؟ مکر کرنے لگے۔ تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے بھی کیا کیا؟ مکر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، تو بہتر مکر کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کر دوں گا، میں آپ کو کیا کروں گا؟ فوت کر دوں۔ ورافعک، اور آپ کو اٹھا لوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف کیا کر لیا ہے؟ اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت واپس آئیں گے۔ وہ قرب قیامت کیا کریں گے؟ واپس آئیں گے، اور دنیا کے اندر 40 سال کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ ان کی شادی بھی ہوگی، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے اندر خانہ کعبہ میں، مدینہ میں، تو وہاں پر جو ہے نا ان کو کیا کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے بھی کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے مقام لد کے مقام کے اوپر۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اب میں آپ کو کیا کروں گا؟ اٹھا لوں گا، کیونکہ ان کی جو قوم تھی نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ کیا کرنا چاہتی تھی؟ قتل کرنا چاہتی تھی۔ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دے دوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہرک، اور آپ
اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جو کافر ہیں، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دیا جائے گا ان لوگوں کو جو آپ کے اتباع ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں قیامت کے دن، ثم الی مرجعکم، پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، اور فیصلہ کر دیا جائے گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ کفروا جو کافر تھے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم تو ان کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے کوئی ہم مدد نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ تلاوت آپ پر کی گئی ہے من الآیات، آیات کی، اور ذکر ہے حکمت والے کی طرف سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ آدم کی، کیونکہ ان کی جو قوم تھی نا، بعض قوم کہتی تھی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، کھلا اعلان ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے آگے سے کسی کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ قرآن ان کو جواب دیتا ہے۔ اگر وہ کہتے تھے نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اگر ان سے کہا جاتا نا کیوں بھائی، کہتے کیسے کوئی بچہ جو ہے نا بغیر باپ کے ہو سکتا ہے، کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ان کو جواب دیتا ہے، آدم کی پیدائش کو مانتے ہو، عیسیٰ کی پیدائش کو نہیں مانتے؟ آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا کہ نہیں؟ آدم کے تھے باپ؟ ماں باپ نہیں تھے نا، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ تو کیا، اس کو مانتے اور اس کو نہیں مانتے۔ یہ صرف انسان کی نا عقل کے اوپر بات کو لے کر جانا ہے، ہم ادھر مان لیتے ہیں اور ادھر نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا مثال عیسیٰ کی ایسے ہے جیسے کہ آدم کی، خلقہ من تراب، اس کو ہم نے پیدا کیا تھا کس سے؟ مٹی سے، قال لہ کن فیکن، اور اس کو بھی کہا تھا ہو جا تو وہ ہو گیا تھا، اور اس کو بھی یہی کہا ہو جا تو یہ بھی ہو گیا تھا۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اور آپ اس میں شک نہ کریں۔ فمن حاجک فیہ، اور بس جو اس میں جھگڑا کرتا ہے بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، قل تو کہہ دیجئے آ جاؤ، لے آؤ تم اپنے، آ جاؤ ہم بھی آئیں گے، پکارو اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتے تم بھی لے کرو، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے تم بھی لے کرو، وانفسنا، ہم بھی آتے، وانفسکم، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ جو عیسائی ہیں نا، عیسائی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مطلب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو وہ کروس کے اوپر وہ جو آدمی اس طرح لٹک رہا ہے نا، وہ ہے، ہاں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا اپنی طرف سے، لیکن لٹکایا کوئی نہیں تھا، وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ماجرا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال پھر وہ جو اس کے اندر ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اب ان سے کہا جائے نا کہ ان سے کہا گیا تھا، ان کے پیچھے جو نسلیں جہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے وہاں سے ان سے کہا گیا تھا زمانے میں، فرمایا تھا ان سے کہو کہ آ جانا، یعنی تم نہیں نہ مانتے، چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، تم آ جانا، تم سب آنا، ایک پلاٹ، کسی پلاٹ کے اندر آنا، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آنا، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، خود بھی آنا، ہم بھی آئیں گے، سب کو لے آنا، اور دو پارٹیاں بن جائیں گے، پھر دعویٰ کریں گے، جو جھوٹا ہوگا نا اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی، اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ چپ ہو گئے، اس وقت پتا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اور اگر یہ مان جاتے نا، اگر اس بات کو، یہ ختم ہو جانے تھے، یہ مان جاتے تو ان کو اللہ نے کیا کر دینا تھا؟ ختم، لیکن یہ مانے نہیں نا، تو ان کو ڈھیل دے دی، ان کو کیا کر دی؟ ڈھیل دے دی۔ تو یہ بات ہے، اللہ نے فرمایا آ جاؤ، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو قصے ہیں نا یہ سچے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ قصے کیا ہیں؟ یہ سچے ہیں۔ وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر تم پھر جاؤ گے، بے شک اللہ جاننے والا ہے جو فساد کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو برابر ہے تمہارے درمیان ہمارے درمیان، ہم نہیں عبادت کرتے مگر اللہ کی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں گے، فقولوا، تو کہو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، تو ہم تو فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ابراہیم کے بارے میں،
اور وما انزلت التورات، حالانکہ انہیں تورات نہیں نازل کی گئی تھی اور نہ ہی انجیل مگر ان کے بعد کی گئی تھی. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ہاں انتم ہؤلاء حاجتتم فیما لکم بہ من علم، اور تم ایسے لوگ ہو، تم ان کے اوپر جو ہے نا جھگڑا کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس علم بھی ہے. تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے پاس جس چیز کی بات کا پکا علم ہونا تو بات کرے، اور اگر علم نہیں ہے نا تو بات کیونکہ قرآن کہتے ہیں اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ہاں جس کا علم ہے تو اس پہ کیا کرو؟ جھگڑا کرو. اسی لیے بغیر علم کے کسی کو آپ فتویٰ نہ دے. بغیر علم کے کیا کرے؟ اگر آپ کو نہیں نہ پتا تو نہ بتائے، اس سے کہے جاؤ کسی علماء حضرات سے پوچھ لو، اور اگر آپ کو پتا ہے تو پھر بتا دے، کیونکہ دونوں باتوں کے اوپر جو ہے نا وعید ہے. دیکھیں جو جس انسان کو کسی چیز کا علم ہو اور وہ اس کو کیا کرے؟ چھپائے. اس کو علم ہو اور وہ اس کو کیا کر دے؟ چھپا دے. جیسے فرض کرے قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں، اب کسی کو پتہ ہے کہ قرآن میں سجدے آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سجدہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ بھی آتا ہے. اگلا آپ سے پوچھ رہا بتا دے. کئی لوگ ہوتے ہیں نہیں بتاتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے نہیں بتاتے. تو جو علم ہونے کے بعد نہیں بتائے گا، کل اس کو کتمانے، یعنی علم چھپانے کی وجہ سے کتمانے علم کہا جاتا ہے. علم چھپانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اس کو آگ کی زبان اور لگام پہنائی جائے گی. اب یہ علم چھپانے کی بات آ گئی، جس کے بعد علم ہے اور وہ نہیں بتا رہا. اور جو بندہ کیا کر رہا ہے بغیر علم کے آگے کیا کر رہا ہے؟ فتوے دے رہا ہے بغیر علم کے. پتہ کوئی نہیں ہے، کہتے تو ہاں میں نے فلانی سے سنا، ہاں میں نے اپنے بڑوں سے سنا. پتہ نہیں سنا بھی ہے کہ نہیں سنا. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے کئی جگہ پہ پڑھا. کدھر پڑھا؟ اکثر میرے پاس کوئی ہے نا تو ایسے کہتے، میں کہتی کہاں پہ پڑھا، مجھے بھی بتا دو میں بھی پڑھ لیتی ہوں. تو بہرحال جو کیا کرے گا، جو بغیر علم کے کیا دے گا؟ فتوے دے گا نا، اس کا عذاب یہ ہے کہ جب تک وہ اگلا بندہ کیا کرتا رہے گا؟ اس پر عمل کرتا رہے گا، اس کے گناہوں کا وبال اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا. اور یہ کتنی بڑی کم بختی ہے کہ آپ اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، دوسروں کو بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور کل قیامت والے دن انسان تو اپنے پسینے سے باہر نہیں آئے گا. کیا کرے گا؟ کیونکہ ہر انسان کو اتنا پسینہ آیا ہوگا جتنے اس کے گناہ ہوں گے. کئیوں کو گھٹنوں تک، کئیوں کو ناف تک، اور کئیوں کو منہ تک، اور کئیوں کو ناک تک، اور کئی پورے ڈوبے ہوں گے. یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اسی لیے کیا کرے؟ علم ہے تو بات کرے، علم نہیں ہے تو بات جھگڑا نہ کرے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا، نہیں تھے ابراہیم یہودی نہ نصرانی، لیکن وہ فرما بردار تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں ابراہیم سب سے اولا تھے، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے تھے. وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا جو کیا ہے؟ دوست ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اگر تمہیں وہ گمراہ کر دے تو وَمَا يُضِلُّونَ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں پتہ نہیں ہے. اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم اقرار بھی کر لیتے ہو. اے اہل کتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، کیوں تم حق کو جو ہے باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، ایک طائفہ نے کہا اہل کتاب میں سے ایمان لے کر اس کے اوپر جو نازل کیا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے، اور وجہ النہار، اور دن کے شروع حصے میں وہ ایمان لے آتے تھے اور آخری حصے میں انکار کر دیتے تھے، شاید کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا، نہیں تم ایمان لے کر آتے مگر جو تمہارے دین کی اتباع کرے گا. کل کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کے لیے اور اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں. اَیُؤْتَ أَحَدٌ، اگر وہ لے آئیں اس کے مثل ما اوتیتم، جو تم کو دیا گیا، یا تم جھگڑا کرتے تمہارے رب کے پاس. کل کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. یختص برحمتہ، اپنی رحمت کو اللہ خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں من ان تأمنہ، اگر ان کو امانت کے طور پر مال آپ رکھ دیں یہ آپ کی طرف دیں گے. ومنہم، بعض ایسے اگر آپ ان کو دینار وغیرہ جو ہے امانت کے طور پر رکھ دیں یہ نہیں دیں گے. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم برابر سربراہ ان کے اوپر کھڑے رہو. ذالک بانہم، اسی وجہ سے قالوا، انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اس بارے میں. ویقولون، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے. بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرے گا، واتقی، اور ڈر جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین کو.
ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، ان لوگوں کے لیے کل آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے منہم لفریق یلوون السنتہم اور ان میں سے بعض فریق ایسے ہیں جو زبانیں موڑ موڑ کر باتیں کرتے ہیں تاکہ تم بات کو سمجھ نہ پاؤ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے تھے اور وہ جانتے بھی تھے، ما کانا نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو دے کتاب اور حکومت اور نبوت، ثم یقولو اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے لوگوں کو کہ ہو جاؤ عباد اللہ میرے بندوں میں سے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فلاکن کونوا ربانیین لیکن تم اللہ والے ہو، تم جانتے بھی ہو کتاب کو، ما کنتم تدرسون اور تم پڑھتے بھی ہو، لا تم حکم دو ان تتخذوا اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اربابن کے رب بنا لو، ایامرکم کیا تم کو وہ کفر دیتے ہیں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو بعض کر کے جب تم کے مسلمان ہو گئے ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو تم کو دیا گیا کتاب میں حکمت میں، پھر تمہارے پاس رسول آئے تمہیں بتایا جو تمہارے پاس ہے اور تم مطلب تؤمنون بھی اور تم ان کے اوپر ایمان لے کر اور ان کی مدد کرو، قال نے کہا کیا تم اقرار نہیں کرتے، واخذتم علی ذالکم اسری اور تم اس کو میرے عہد کو مضبوطی سے پکڑ لو، قالوا انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، قالت میں گواہ ہو جو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، فمن تولا اور جو اس کے بعد پھر جائے گا فاولئکم الفاسقون یہ فاسق ہے، افغیر دین اللہ کیا وہ اللہ کے علاوہ دین تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اسلم اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے، طوعاً چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ نے بعض چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں کہ وہ کھڑی ہیں جیسے درخت ہو گئے، اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کہ وہ رکوع میں ہیں یعنی جیسے 4 پاؤں والے جانور ہو گئے، اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ زمین پہ رینگ رہی ہیں، ایسے بھی تو ہے نا، وہ کیا ہو گئے ایسے جیسے سجدے کی حالت میں ہے، ایسے کیا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سارا جو نظام اللہ نے چل رہا ہے نا اللہ کا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہی جھکا ہوا ہے، کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی کیا کر رہا ہے سجدے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو کچھ بھی بنایا نا وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ سب کچھ میری عبادت کرتے تو تم کس کو تلاش کر رہے ہو، کس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، قل آپ سب کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم کیا کریں اللہ پر، اور جو نازل کیا ہم پر اور جو نازل کیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، یعنی ہم نبیوں پر بھی کیا لے کر آئے ہیں ایمان لے کر آئے، اور جو دیا گیا موسیٰ کو عیسیٰ کو جو نبیوں کو من ربہم ان کے رب کے بعد ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کئی یہ کرتے نا، اب یہ جو عیسائی لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ نہیں مانتے ہمارے نبی کو، یہ نہیں مانتے وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو بہرحال ہم نہیں کرتے کسی لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، بس ہمیں کہا ہے یہ کرو ہم وہ کریں گے، اللہ نے جو حکم دیا نا ہم اس کے کیا ہیں فرما بردار ہیں، وَمَن يَبْتَغِ جو تلاش کرے گا غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دین، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلْ کیا کیا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کچھ بھی، میں نے آپ کو اس دن بتایا نا ایک مثال دے کے میں سمجھا رہی تھی، بہت سارے لوگ صدقے خیرات کے طور پر ڈونیٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل چل رہے ہیں، اسپیشل سکول چل رہے ہیں، گونگے بہروں کے سکول چل رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں یتیم خانے چل رہے ہیں اور ان کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے، ڈونیٹ کرنے والے کون ہیں کافر ہے، کون ہے کافر ہے، ان کے 1 روپے کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، کام بہت اچھا کرے لیکن 1 روپے کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا بھائی، کیوں نہیں ہوگا ایمان نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، میں اس کی آسان سے مثال دیتی ہوتی ہوں، بغیر وضو کے نماز قبول ہو جاتی ہے ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو بتائیں نہیں ہوتی، بس اسی طرح بغیر ایمان کے بھی کچھ قبول نہیں ہوتا، بغیر ایمان کے کچھ قبول، اللہ نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ راستہ کیا کرے گا تلاش کرے گا میں اس سے کچھ قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت میں کہاں ہوگا خسارے میں، گھاٹے میں ہوگا، گھاٹے کا سودا، آخرت میں کہاں ہوگا خسارے میں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم
کیسے تم اللہ کی ہدایت لا کر پھر اس کے بعد کیا کر دیتے ہو؟ انکار کرتے ہو. وشہیدو، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ رسول حق ہے. کیسے انکار کرتے ہو؟ پتہ بھی ہوتا ہے. اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں نا لوگوں نے کہا تھا اے محمد ہم نہیں تمہیں مانتے، مانیں گے تب جب تم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ گے. اور کیے تھے نا، کیے بھی تو تھے، انگلی کے اشارے سے چاند کے کیا کر دیے تھے؟ 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اتنی بڑی نشانی دیکھ بھی لی پھر بھی کہتے ہم نہیں رہیے، تم نے اپنے جادو سے کر دی. یہ کیا کیے؟ جادو سے کر دیے. یہ بھی عجیب بات تھی. تو بہرحال یعنی کہ انہوں نے، میں آگے چل کے، ہم جب آگے تھوڑا سا چلے جائیں گے نا 10 سپاروں کے بعد، پھر انبیاء کے جب واقعے آئیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کیسے لوگوں نے کیا کی تھی، دلیلیں مانگی تھی پھر بھی مان نہیں لے کر آتے تھے. پھر بھی ایک نبی صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے ان سے کہا تھا تب مانیں گے آپ کو جب پہاڑ سے اونٹنی نکالیں جو کہ حاملہ ہو اور ہمارے سامنے بچہ دے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ پہاڑ سے بھی اونٹنی نکلتی ہے، اگر نکلی ہے تو بچہ کیسے، مطلب پہاڑ میں کیسے وہ حاملہ ہو گئی؟ عقل کی بات ہے نا. نبی نے دعا کی، پہاڑ ان کے سامنے پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی، سامنے اس نے اس کے بچہ دیا. پھر بھی نہیں مان لائے، پھر بھی کہتے تھے یہ جادو سے کر دیے. یہ کیا کہتے تھے؟ تو کیوں تم رسولوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ پتہ ہے یہ رسول کیا ہے؟ حق ہے. وجاءہم البینات، تمہارے پاس واضح دلائل بھی آ گئے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کہتے ہیں ظالم قوم نے ویسے ہی ہدایت نہیں لے کر آئی اور نہ دیتے اللہ تعالیٰ. اولئک جزاؤہم، پتہ ان کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو نہیں مانتے، جو دلیلیں مانگتے، آج بھی ہیں نا لوگ. ہم جب بڑے بڑی کتابوں کو ہم پڑھاتے ہیں نا، ہم 2 دلیلیں پڑھتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ اس کی 2 دلیل. ایک مسئلہ ہوگا اور اس کی کیا کریں گے؟ 2 دلیل. ایک ہم دیتے ہیں نقلی دلیل اور ایک ہم دیتے ہیں عقلی دلیل، عقل سے. کچھ دنیا میں ابھی بھی لوگ ہیں وہ کیا، کس کے اوپر دین کو لے کر جاتے ہیں؟ عقل پہ لے کے جاتے ہیں. وہ ایک فرقہ ہے وہ یہ بات کہتے ہیں، ایک عقل کی بات بتا رہی ہوں، عقلی دلیل. ایک فرقہ یہ کہتا ہے، مسلمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ہمارے کندھوں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ 2 فرشتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھی بری باتیں ہماری لکھتے ہیں. اچھی باتیں ہماری کیا کرتے ہیں؟ یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، ہمارے نبیوں نے بتائی ہیں، قرآن میں بھی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سورہ انفطار کے اندر ہے. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین ان کا نام ہے. وہ فرقہ یہ کہتا ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ یہاں پر فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ نام اعمال لکھ رہے ہیں. تو آج تک تم لوگوں کو بوجھ کیوں نہیں محسوس ہوا؟ کیوں نہیں تم لوگوں کو، اگر چھوٹی یہ موبائل ہی میں رکھوں نا یہاں پہ، بوجھ تو ہوگا نا، تو رجسٹر کا بوجھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں کو آج محسوس ہوا؟ کتنی عجیب بات ہے. علماء نے اس کے جواب دیے ہیں لیکن ابھی میرا موقع نہیں ہے جواب دینا. اسی طریقے سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ نام اعمال کو تولا جائے گا نا. وہ کہتے ہیں ایک چیز دکھتی بھی نہیں ہے، وہ بوجھ بھی نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ کیسے تولا جائے گا؟ وہ تولے جانے کا بھی انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عقلی دلیل ہے نا، عقل سے سوچ رہے ہیں وہ. حالانکہ نقلی دلیل قرآن بڑا، نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے حدیث اور قرآن، اور حدیث اور قرآن میں یہ باتیں نہیں ہیں اور وہ عقل سے سوچتے ہیں. علماء نے ان کو جواب دیا ہے. اب آپ لوگ، میں بھی آپ لوگوں کو وہ دے دیتی ہوں، چھوٹا سا جواب ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ دکھتی نہ ہو چیز، وزن نہ ہو اور اس کا بوجھ کیسے، تم لوگ کیسے وزن کر لو گے؟ علماء حضرات یہ فرماتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں بڑی تسلی سے کہ اعتراض اپنے پاس رکھیں آپ لوگ، آپ کو اس اعتراض کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. انسان ہے، انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک؟ کوئی ہے حیثیت انسان کی؟ نہیں ہے نا. تو پھر انسان جو ہے، یہ جو گیس ہوتی ہے جو سلنڈر میں بھروائی جاتی ہے، نظر آتی نہیں؟ کبھی بوجھ محسوس ہوا ہے؟ نہیں ہے. تولتے ہو کہ نہیں تولتے؟ وہ آپ اس میں، وہ آپ کے اس میں نمبر آ رہے ہوتے 2 کلو ہوگی 3، یہ کیسے تول دیتے ہو؟ جب انسان یہ کر سکتے اللہ نہیں کر سکتے؟ بخار آپ کو نظر آتا ہے جو جسم میں ہوتا ہے، ٹیمپریچر کبھی نظر آیا ہے؟ کبھی بوجھ محسوس ہوا ہے؟ اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے 102 ہے، 105، 106 کتنا جا رہا ہے.
تو جب انسان یہ کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتے. بس لوگ نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے بڑے بڑے ان کے پاس حربے ہیں, اور وہ اب آگے سے بےچارے کم عقل لوگ وہ یہ نہیں کہتے ہم جا کے کسی سے پوچھ رہے, وہ بھی کہتے سچ کہہ رہا ہے, سچ سچ بولا اس نے, اسی پر ہی کہہ دیتے ہیں سچ ہے, باقی سارے کیا ہیں جھوٹے ہیں, باقی سب کیا ہے جھوٹے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں گمراہ کرتے انکار کرتے ہیں, اولئک جزاؤہم ان کا بدلہ یہ ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ان کے اوپر کیا ہے لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت ہے, سارے لوگوں کی کیا ہے لعنت ہے, خالدین فیہا اور ان کا بدلہ کیا ہے یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, کس میں جہنم میں, لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا ہم ینظرون ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. ایک ہوتا ہے نا سیکنڈ کہ بس اوکے میں جل جل کے تھک گیا ہوں تھوڑا سا ٹائم تو دے دو, یہ نہیں کہا جائے گا, آگ کم نہیں ہوگی برابر چلتی رہے گی. الا الذین تابوا, ہاں اللہ فرماتے مگر جو توبہ کرنے جو تھے ایسے جنہوں نے یہ کام کر لیے, انکار کر دیا, کافر تھے, بعد میں کیا کر لیں توبہ کر لے, من بعد اس کے واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے, فإن اللہ غفور رحیم اللہ تو بخشنے والے ہیں, معاف کر دیں گے, اللہ بخشنے والے ہیں. ان الذین کفروا اور بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بعد اس کے کہ وہ ایمان والے تھے, ایمان لا کر کیا ہو گئے کافر. کئی ایسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس خود آن لائن ایک بچی پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ واپس اسلام میں لوٹ آئے, بس اس کے کسی انڈیا والی لڑکی کے ساتھ نا, کیونکہ جب ہم آن لائن پڑھاتے ہیں نا تو انڈیا والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ادھر ادھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس خود ہماری بچی کو پتا ہے, یاسمین نام ہے ہماری ایک لڑکی کا, انڈیا کی ہے, تو وہاں پر رہتی ہے, حیدرآباد ہے نا انڈیا کے اندر, وہ وہاں پر رہتی ہے. تو بہرحال وہ بچی ہمارے پاس پڑھتی تھی, یہاں پیپر دینے بھی آئی تھی, میری خود اس سے باقاعدہ ملاقات ہوئی, اتنی ادب والی تھی, اتنی ادب والی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, شرم و حیا اس میں اتنی تھی کہ وہ یوں سے نے میری طرف نظریں نہیں کی, بہت ہی حیا والی تھی. لیکن بس پتہ نہیں اس کی دوستی ایک انڈیا والی سے تھی, اس نے اس کو جو ہے نا اپنے دین میں لے لیا اور وہ مسلمان اسلام اس نے چھوڑ دیا. علم کر رہی تھی, تیسرے سال میں تھی, وہ بھی اس نے چھوڑ دیا, اور وہ کیا ہو گئی ہندو ہو گئی, وہ کیا ہو گئی ہندو ہوگی. تو بہرحال جو ایمان لانے کے بعد کیا کر دیتے ہیں, یہ بھی اکثر یہ بھی مثالیں ہیں, ہو جاتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے بعد میں بدل جاتا ہے, بعد میں دوسرے لوگوں کی کیا کرتا ہے مشابہت اختیار کر لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم ازدادوا کفرا, ہم اس کے کفر کو زیادہ کر دیں گے, ختم نہیں کریں گے, اس کو توفیق نہیں دیں گے کہ وہ کیا کرے ہٹ جائے توبہ کر لے, نہیں نہیں, اس کو کیا کریں گے زیادہ کریں گے. لن تقبل توبتہم, توبہ قبول نہیں کریں گے, اس کی توبہ بھی ہم کیا کریں گے قبول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ظالم لوگ تھے, کیا تھے گمراہ لوگ تھے. بے شک وہ لوگ جو کافر تھے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے, کافر مرے بھی اس حال میں کہ وہ کیا تھے کافر تھے. فلن یقبل من احدہم, ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا, ملء الارض ذهبا اگرچہ یہ زمین کو سونے سے بھر کر بھی لے آئے. کل کافر قیامت والے دن اللہ کے سامنے زمین سونے سے بھری بھی لے کر آئے گا اور کہے گا یا اللہ یہ لے لے اور مجھے معاف کر دے, اللہ اس کی بھری زمین بھی قبول نہیں کریں گے, کچھ بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ, وہ اس سے بچ نہیں پائے گا. یہی وہ لوگ ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ, اور ان کو کیا کیا جائے گا, ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب آگے ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ایک بڑی پیاری آیت جو کہ میں نے آپ کو بتائی بھی تھی, چوتھے سپارے کے سٹارٹ پر ہے, نیچے بیٹھ گئے, چوتھے سپارے کے سٹارٹ میں ہے لن تنالوا البر, لن تنالوا البر, کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. کیا غور سے سن لے یہ سب, اور آج میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی بھی, کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. حتی تنفقوا, یہاں تک کہ وہ خرچ کر دے, مما تحبون, جس کو وہ پسند کرتا ہے اللہ کے راستے میں. جب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ اکرام چونکہ عاشق تھے کس کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کے کتاب کے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسی آیت نازل ہو گئی کہ کوئی نیکی کو نہیں, یعنی کہ کوئی نیک نہیں ہے, کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اس کا نام تھا حضرت طلحہ, کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اپنے مالوں میں سے میرا ایک مال ہے, میرا ایک باغ ہے,
میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، آج میں اللہ کے راستے میں اس کو دے دیا۔ اللہ کے راستے میں روایات میں آتا ہے وہ مال اتنی برکت والا تھا، وہ باغ اتنی برکت والا تھا، اس باغ میں پھل اتنا لگتا تھا بہت زیادہ، اور اس میں ایک نہر تھی، اس سے میٹھا پانی آتا تھا۔ سوچا نہیں سمجھا نہیں، یہ آیت نازل ہوئی اور فوراً کیا کر دیا، میں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو دیکھیں کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ پسندیدہ چیز، ہماری پسندیدہ چیز تو اللہ ہم سے لے لے، ہم اللہ کے ساتھ بڑے گلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی کوئی اولاد ہے، ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ نے لے لی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد کر کر کے رو رو کے، بھائی وہ اللہ کی تھی، خود بھی تو سوچے نا، وہ اللہ کی تھی اور اللہ نے کیا کر لی ہے؟ تو برائی کس چیز کی ہے؟ برائی کس چیز کی ہے؟ اللہ کی تھی، اللہ نے آپ کو دی، اتنے سال آپ کو دی، نہ رہے نا آپ اس کے ساتھ، تو برا کیا ہے؟ اسی طریقے سے صرف یہی نہیں، ہم اپنے اچھی اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں، اب جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں دیا کرے۔ اپنے کپڑوں سے آپ بہت محبت کرتے ہیں نا، جب آپ نے استعمال کر لیے تو اب اس کو الماریوں کی زینت نہ بنا کے رکھے، اللہ کے راستے میں دے دیا کرے، صدقہ کیا کرے۔ تو یہی بات، کوئی نیکی کو، اب ہمارا حال کیا، ہمارا تو دل نہیں کرتا ہم کوئی چیز باہر نکالیں، مال سے ہم اتنی محبت کرتے ہمارا دل نہیں کرتا ہم 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ڈونیٹ والے کلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اور وما تنفقوا من شیء، اور وہی چیز خرچ کرتے ہیں بے شک اللہ، جو چیز بھی انسان خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے اور کتنی اس کو محبوب تھی یہ کر رہا تھا، اللہ کو پتا ہے۔ کل الطعام، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پر، مگر انہوں نے اپنے اوپر کیا کر لیے؟ حرام کر لیے، من قبلی، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، کے جب تورات نازل ہو گئی، کل کہہ دیجئے لے کر آؤ تورات میں، فتلوها، اگر تم نے اس کی تلاوت کی، اگر تم سچے ہو، فمن افطرا، پس جو افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹا بعد اس کے، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہے۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، فتبعوا، تم اتباع کرو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ ہے۔ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ مکہ۔ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ کیا ہے؟ مکہ ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں بیت عتیق۔ کیا مطلب؟ پرانا گھر۔ کیا؟ پرانا، سب سے پرانا گھر دنیا میں کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مکہ سب سے پرانا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ بنایا گیا۔ مبارکن، یہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ ہدن، اس میں کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے ہے، نہیں ہے؟ کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں دل بدل جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں۔ اور فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں، اس گھر میں نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، وہاں پر ابراہیم والا مقام بھی تو ہے نا، جہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں طواف کے بعد، وہاں پہ ایک انہوں نے، اب تو بڑی پیاری پیاری چیزیں بنا دی گئی ہیں، اس کے اندر ہے وہ چیزیں، وہاں پہ ایک ممبر نما چیز ہے، اس کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مقام۔ ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہوگا، کانا آمینہ، وہ امن والا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے یہ جب میں ہم لوگ یہ پڑھتے تھے تو یہاں تک یہ گھر اتنا امن والا ہے، فرض کرے جیسے یہاں پر کوئی آدمی قتل کرے اور وہ بھاگ جائے، قتل کر کے وہ کیا کرے، یہاں سے پولیس اس کے پیچھے لگ چکی ہے اور وہ بھاگ کر کدھر چلا جائے؟ مکہ میں چلا جائے، تو پولیس اس کو ڈرا نہیں سکتی کہ باہر آؤ، اتنا امن والا ہے، اتنا امن والا ہے کہ پولیس اس کو وہاں پر یہ ایسے نہیں ڈرا سکتی، ادھر آؤ ذرا تمہیں پوچھے ہم، نہیں، ہاں جب تک وہ وہاں سے باہر نہیں نکل کے آتا، جب وہ باہر نکل کے آ جائے گا پھر اس کے ساتھ جو مرضی کرو، اور پولیس اندر جا کے بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ گھر کیا ہے؟ اتنا امن والا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور بنایا ہے اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے کہ حج کریں، کیا کریں؟ اس میں حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے رستے کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، جو اس بات کا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔ اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی جو آپ حج پہ لگا کے جاتے، اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔
کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ گواہ ہے جو تم کرتے ہو. کل کہہ دیجئے اہل کتاب لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لائے اس میں کجی تلاش کرتے ہو، اور تم گواہ ہو اللہ غافل نہیں ہے تمہارے عملوں سے. اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرتے ہو ان میں سے کوئی فریق اور جن کو کتاب دی گئی اور ایمان کے بعد تمہیں واپس وہ کافر بنا دے گا، کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو اللہ کی آیات کی اور تم میں رسول بھی موجود ہے. ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تحقیق اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، نہ تم مرنا اس حال میں کہ مگر تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو چھوڑنا نہ. یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر کی تھی، اور جب تم دشمن تمہارے میں ہزار تھے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کی نعمت یہ تھی کہ تم بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے اور تم کو اللہ نے بچا لیا. اسی طرح اللہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں سے اللہ جو ہے نا ایک غزوے کا اشارہ کر رہے ہیں. غزوہ اس طرح جنگ کو کہا جاتا ہے. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو. اسلام سے پہلے نا بہت جنگیں ہوئی ہیں، بہت قلعوں کو فتح کیا گیا، بہت جنگیں کی گئی. یہاں پر غزوہ احد کی بات آ رہی ہے. غزوہ احد کی، احد پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اب یہ اس طرح سے ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے خواب میں بھی دیکھا اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ جنگ جو ہے نا کہاں ہونی چاہیے، مدینہ کے اندر ہونی چاہیے یا مدینہ سے باہر؟ توجہ ادھر رکھے، مدینہ سے اندر یا مدینہ سے باہر ہونی چاہیے. یہ واقعہ ایسے ہے نا، یہ کتابوں کے اندر جب آتا ہے تو بچوں کو یاد نہیں ہوتا. یہ عالمات بچیاں سمجھ لیں، یہ اس وقت یاد نہیں ہوتا، اور یہ شارٹ کٹ بتایا جائے تو جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں بھی آپ کو ایک مختصر سا بتا رہی تاکہ آپ کو بھی یاد رہ جائے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور خواب کے بعد وہ چاہتے تھے مدینہ میں ہو، لیکن صحابہ کرام نے جب انہوں نے مشورہ کیا نا آپس میں، اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی بات ہو تو آپس کے مشورے سے کرنی چاہیے. یہ نہ کہ میں بڑی ہوں تو میں کروں گی یا میں بڑا ہوں تو میں کروں گا. مشورہ کریں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا بیٹے کو کیا کر دو، ذبح کر دو نا. صبح ہوئی نا جب انشاءاللہ جب اگلے ہم جائیں گے 23ویں 24ویں سپارے پہ، وہاں پہ پورا واقعہ ہے کیسے وہ ذبح کیا تھا، اس وقت آپ کو سناؤں گی. تو بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا تھا، انہوں نے صبح پوچھا تھا تو مشورہ کیا تھا. تو ایک بات کہوں آپ کو، اگر وہ نہ مشورہ کرتے ذبح کر دیتے بیٹے کی مجال تھی بولنے کی؟ نہیں تھی، کیونکہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. کیوں کیا تھا؟ ایک وجہ بھی تو ہے کیوں کیا تھا، تاکہ وہ بھی ثواب میں پورا پورا شامل ہو جائے. تاکہ وہ بھی ثواب میں کیا ہو، پورا پورا شامل ہو جائے. مشورہ کرنا بہتری ہے. اور ان المستشار مؤتمن، اور جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال کیا کیا جائے، کوئی بھی حکم اگر ماں باپ نے بھی دینا، اولاد سے بیٹھ کر کیا کریں، مشورہ کریں، آپس میں ان کو بتائیں، تاکہ ماں باپ کے دل میں یہ لالچ ہونی چاہیے ہمارے بچے بھی کیا کریں، اسلام میں ثواب میں پورے پورے کیا ہو جائے. لیکن اب ہے مشورے والی عادت نہیں ہے. اب کہتے ہیں جی ہم بڑے ہیں ہم ہی یہ کریں گے، ہم اس طرح کریں گے. تو یہ مشورے والی عادت تو ختم کر دی گئی ہے. اب جو ہے نا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، جب تمہارے جو آپس کے کام ہیں مشورے سے ہوں، کس میں ہو، اور تمہاری حکومت، گھروں کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہو، مردوں کے. کس کے ہاتھ میں ہو، اور تمہارے حکمران کیا ہوں، اچھے ہوں، تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے. ایک اچھی چیز کی. اور اگر تمہارے مشورے معاملات آپس کے مشورے سے نہ ہو، تمہاری حکومتیں گھروں کی کس کے ہاتھ میں ہو، عورتوں کے ہاتھ میں ہو، اور تمہارے حکمران اچھے نہ ہو، تمہارے لیے زمین کے نیچے رہنا بہتر. تمہارے لیے زمین کے کیا ہے. تو آج کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے آج کے معاملات مشورے سے ہو رہے ہیں. حکومتیں کدھر ہیں، اور یہ اس میں مرد بڑے وہ سمجھتے ہیں، اسے بڑے اوارڈ کی چیز سمجھتے ہیں. جی ہمارے گھر کی سردار تو ہماری کیا ہے، عورت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا بول نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے عزت دیتے ہیں آپ، عزت دیں، لیکن ایسی بھی نہ دیں، ایسی بھی عزت نہ دیں. اور یعنی کہ یہ ایک اس طریقے سے ہے کہ آپ نا جو ہے اس کو مقام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں دیں، دوسروں کو کیوں آپ تلقین کریں. اور دیکھا دیکھی سب کے گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے.
دیکھا دیکھی. اب جو لوگ اپنی عورتوں کو اندر رکھتے ہیں یا جو عورتوں کو باہر نہیں جانے دیتے نا، ان کی عورتوں بھی یہ دعویٰ کرتی ہیں ہمیں بھی موقع دو، ہم بھی باہر جایا کریں، ہم بھی جو ہے نا یہ کام کیا کریں. تو بہرحال ہمارے حکمران بھی پھر ہمارے جیسے ہی، ہمارے جیسے عمل، اور ہمارے حکمران بھی ویسے ہی ہیں. تو فرمایا کہ یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ انسان کیا کرے گا، ایک وہ مشورے سے چیز جو ہے نا اس کی بات چلی کہ مشورہ نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ سے مشورہ لیا. نبی علیہ السلام چاہتے تھے مدینہ کے اندر ہو، لیکن صحابہ کیا چاہتے تھے، مدینہ سے باہر ہو. تو آپ علیہ السلام نے سب کی بات مان لی اور باہر کیا. اب ایسا ہوا نبی علیہ السلام نے نا 2 پارٹیاں بنائی. کیا بنائی؟ 2 گروہ بنا دیے. ایک گروہ کو آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کے پیچھے چھپا دیا، اور ایک گروہ جو تھا نا وہ لوگوں کفار کے سامنے قتل کر رہا تھا. اب ہوا ایسا کہ جب مسلمانوں نے کفار کے ساتھ قتال شروع کیا تھا نا، تو کفار کچھ مر گئے اور کچھ بھاگ بھوگ گئے، اور بھاگ کے وہ بھی نا کسی جگہ پہ چھپ گئے. چلاکی کی نا انہوں نے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب کیا ہو گیا ہے، میدان خالی ہو گیا، اب ہمیں کیا ہو گئی ہے، فتح. جو پیچھے 50 صحابہ آپ علیہ السلام نے احد پہاڑ کے پیچھے چھپائے تھے، وہ آگے. وہ کیا ہو گئے، ان کو یہ لگا کہ میدان، حالانکہ آپ علیہ السلام نے ان کو نہیں بلایا. آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا جب میں تمہیں کہوں نا آ جاؤ تب آنا، لیکن انہوں نے بس دیکھا کہ میدان صاف ہے اور آپ علیہ السلام کے حکم کے اوپر جو ہے نا وہ عمل نہیں، یعنی کہ وقت نہیں لیا کہ وہ ہمیں حکم دے. تو اس سے پہلے ہی نکل کے آگے. اور ایک جب وہ کھڑے تھے وہاں پر مال غنیمت جو بھی چیز ملتی تھی اس کو لے رہے تھے، اچانک سے کفار نے حملہ کر دیا. اچانک سے کفار نے کیا کیا، حملہ کر دیا. اتنا کیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور احد کی لڑائی کے اندر آپ علیہ السلام کو زخمی بھی کیا گیا، اور دندان مبارک بھی آپ کے کیا ہوئے، شہید ہو گئے. خون بہ رہا تھا، یعنی کہ اس طرح کیا ہو گئی تھی، شکست ہوئی تھی. تو بہرحال اللہ نے وہی یہاں پر کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ جب تمہارے مقابلے میں کتنے لوگ تھے، 1000 تھے، اور تم تھوڑے تھے، اور ہم نے تمہیں کیا کیا، تمہیں مضبوط کیا. فرشتوں کو پھر اتارا گیا تھا، فرشتوں نے لڑائی کی تھی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، یہ ترجمہ ہے، آپ سنیں ذرا. تم میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو بلاتا ہے خیر کی طرف اور نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرف جو آپس میں جدائی ڈالتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس علم آ گیا. یہی لوگ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. بعض چہرے کل قیامت والے دن سفید ہوں گے اور بعض چہرے کل قیامت والے دن سیاہ ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ اپنے عملوں کی وجہ سے. آج بھی دیکھیں نا، کسی کو ٹینشن ہو نا، کیا ہو تو رنگ فک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، پیلا پڑ جاتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے. پوچھے نا کیا کہتے، ٹینشن ہے، بڑی ٹینشن. کل ہوگی ٹینشن، لیکن کس کی؟ اپنے عملوں کی. اور اپنے عمل کی وجہ سے انسان کے چہرے سفید بھی ہوں گے اور انسان کے چہرے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے چہرے سفید ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے عملوں کو جو ہے نا دائیں ہاتھ میں لینے والا بنا دے، اور بائیں ہاتھ والوں سے اللہ ہمیں کیا کرے، بچا لے. تو بعض چہرے کل قیامت والے دن کیا ہوں گے، سیاہ، اور بعض چہرے سفید ہوں گے. بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وہ اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ ایمان کا انکار کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا چکھو اب عذاب. کیا کہا جائے گا؟ چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے. بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے کیا ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اس لیے کہ ففی رحمت اللہ، وہ کس میں ہوتے تھے، اللہ کی رحمت میں ہوتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، آپ پڑھ کر سنا دے سب کو، یہ حق ہے. اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. کنتم خیر امت، تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم لوگوں کو حکم دو نیکی کا، برائی سے روکو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب جو ہے نا ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. بعض ان میں سے انکار کرتے ہیں، بعض ان میں سے ایمان لے کر آتے ہیں. لن یضرکم، ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی مگر ذرا سی تکلیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، مگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں،
اگر تم سے جنگ کریں گے تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مار دی گئی ہے جہاں بھی وہ ہوں. اللہ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو واپس لٹائے گا. وباء بغضب من اللہ، واللہ کے غصے میں اللہ ان کے اوپر مسکنت کو طاری کر دیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، اور یہ حد سے آگے بڑھے ہیں. لیس سواء من اہل کتابی، یہ لوگ سب برابر نہیں اہل کتاب. بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو اور سجدے میں گرتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں. وما یفعلوا من خیر، اور یہ لوگ کچھ بھی کام نہیں کرتے، ہرگز یہ نقدری نہیں کرتے. اللہ جانتے ہیں جو متقین ہیں. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے مال، ان کی اولاد، کچھ بھی. یہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثال اس کی جو انہوں نے دنیا میں خرچ کیا ہوگا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ تیز ہوا ہو اور تھوڑی سی مٹی پڑی ہو. وہ تیز ہوا اس مٹی کو اٹھا کے کیا کرے گی؟ لے جائے گی. اور آپ کو پتہ چلے گا وہ کہاں لے کر گئی ہے؟ وہ ذرے آپ کو بتائیں گے، ان کا پتہ نہیں نہ چلے گا. تو جو لوگ کافر ہیں، وہ جو خرچ کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کل ان کے نام اعمال ایسے ہیں جیسے تیز ہوا میں مٹی پڑی ہو اور وہ اس کو کہیں بھی لے جائے. اور ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. فاہلکتہ، انہوں نے اپنے آپ کو خود برباد کیا. اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا. اللہ نے تو کہا تھا ایمان لے کر آؤ. اللہ کہہ نہیں رہے ایمان، اللہ کہہ رہے غلطی ہو گئی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ایمان لے آؤ. لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے؟ ایمان نہیں لے کر آئے. لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بڑی نصیحت کر رہے ہیں. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کو اپنے راز نہ بتایا کرو، کسی کو نہ بتایا کرو. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ہمارے استاد صاحب نے، آج بھی مجھے یاد ہے، مولانا نعیم صاحب میرے استاد تھے، انہوں نے یہ ہمیں بات بتائی تھی. ترمذی شریف کی کتاب پڑھا رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا، بیٹا بعض محبتیں بڑی جلدی دشمنی بن جاتی ہوتا ہے نا ایسے، اور بعض دشمنیاں بڑی جلدی کیا ہو جاتی ہے؟ محبت میں، مطلب صلح ہو جاتی ہے. صلح ہو جاتی ہے نا. تو یہی بات ہے، کسی کو اپنے راز نہ دو. جب آپ راز دو گے نا تو آپ خطرے میں آ جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والو، راز نہ دیا کرو کسی کو. کیا نہ دیا کرو؟ راز نہ دیا جا کرو. لوگ تمہارے میں بگاڑ پیدا کر دیں گے. لوگ تمہارے میں ہے اتنا کوئی شفیق جو آپ کو یہ بات بتائے؟ ہے کوئی بھی نہیں بتائے گا. لوگ تو کہیں گے بتاؤ، 4 اپنی بتائیں گے، 8 آپ سے سنیں گے. لوگوں کو تو یہ ماجرا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تم سے راز لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں بتاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کفار تمہارے پاس آتے ہیں، تم سے راز لیتے ہیں اور لوگوں میں بتاتے ہیں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں. تمہارے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں بتاؤ اپنے دل کی بات. اور جب ان کو بتا دیتے ہیں، اب آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اپنے سینوں میں پتہ نہیں کیا چھپاتے ہیں. ایسے چھپ کے اندرونی دشمن بن کے آپ سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے راز. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کیا کہ اگر تم میں عقل ہے تو سمجھ جاؤ. اگر تم میں کیا ہے؟ عقل ہے، سمجھ جاؤ. أَأَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، اور وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم تو ان کو راز کس لیے بتا رہے ہو؟ کیونکہ تم ان کو سمجھتے ہو یہ اچھے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اکثر، اوہو بڑی اچھی ہے، تمہیں نہیں پتا. بعض لوگ تو اپنوں سے بھی زیادہ ان کو ترجیح. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ نہیں تمہیں سے محبت کرتے، وہ تو تم سے اندر سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں تو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور آج بھی ایسا ہے. اور وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، وہ نہیں لاتے. اور جب تم ان سے کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے غصے میں اپنی انگلیاں نا ایسے کر کے کھا جائے. اتنا ان کو غصہ آتا ہے. جب تمہارے ایمان والے کفار کے سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، وہ کہتے تھے اچھا، چپ ہو جاتے. لیکن اندر ان کو غصہ اتنا آتا تھا. اللہ فرماتے ہیں عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ اپنے غصے میں اپنی انگلیوں کے پوروے کچے ہی کھا جائے. کیا کرے؟ کچے ہی کھا جائے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ نے کہہ دو کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں. تم اپنے غصے میں کیا ہو جاؤ؟ مر جاؤ. بے شک اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے تمہارے سینوں کے اندر
کیا چھپا ہوا ہے. ان تمسسکم حسنۃ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے نا، ان کو بڑی بری لگتی ہے، کفار کو بڑی بری لگتی ہے، اور جب تمہیں مصیبت پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن يُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، تمہیں جب برائی پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، تم ڈرو، تمہیں کوئی بھی مکر نہیں پہنچا سکتا. اب ہمیں تکلیف آئے تو صبر آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر تم صبر کرو تو تمہیں کوئی تکلیف کسی کا مکر نہیں پہنچا سکتا. اللہ اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلتے ہیں مسلمانوں کو قتال پر لے کر، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں، جب تم میں سے دو جماعتوں کو ارادہ کیا ان تفشلا کہ وہ بزدل ہو جائے، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں سب ایمان والے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہیں مدد دی تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی، اور تم اس وقت کمزور حالت میں تھے. اور اللہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. بدر کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنے صحابی تھے؟ 313. اکثر یہ تعداد پڑھتے ہیں نا وہ وظائف میں بھی. 313 صحابی تھے اور 1000 دشمن تھے. کتنے تھے؟ اور کتنے تھے؟ 1000 دشمن تھے. اللہ نے اس وقت فرشتوں کو نازل کیا تھا جو مل کر کفار کی کیا کی تھی؟ لڑائی کی تھی. اور شیطان نے فرشتوں کو دیکھ کر بھاگنے لگ گیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا فرشتوں کو دیکھ کر. اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو کیا دی تھی؟ فتح دی تھی. حالانکہ وہ تعداد میں کیا تھے؟ کم تھے، لیکن ہمت کیا تھی؟ اللہ پر توکل تھا. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جب تم مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، جبکہ تمہاری مدد کی تھی 3000 فرشتوں نے. کتنے فرشتے اترے تھے؟ 3000 نے. بلا کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، تم ڈرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، تم پر دشمن فوری پہنچیں گے. هَذَا يُمْدِدُكُمْ، اور تمہاری مدد فرمائے گا اللہ بِخَمْسَةٍ آلَافٍ، 5000 فرشتوں سے. وما جعل اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ بناتے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا مگر اس لیے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. اور نہیں مدد کرتے مگر اللہ کی طرف سے زبردست حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دیا جائے یا ان کو ذلیل کر دیا جائے اور وہ واپس ہو جائے سال میں کہ وَذِلُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اور آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ حکم دے. اَيُتُوبَ، یعنی کسی کو کوئی بد دعا وغیرہ دے. اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، شاید کہ ان کے اندر توبہ کی توفیق ہو یا ان کو عذاب دیا جائے. بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، اور معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اللہ عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اللہ بخشنے والے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعاف مضاعفہ، بڑھا کر سود نہ کھاؤ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی، آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسولوں کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، تکلیف میں، اور غصے کو پی جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس میں نا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن واقعہ اس میں نہیں ہے، لیکن ویسے ہی حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا اس آیت کے مطابق. غالباً حضرت حسن رحمہ اللہ تھے، ان کی نا ایک لونڈی تھی. اب دیکھیں پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ علم والے ہوا کرتے تھے تو ان کے غلام بھی علم والے ہوا کرتے تھے. اب ان کی جو لونڈی تھی نا اس نے کیا کیا، وہ نا حضرت حسن رحمہ اللہ نے ان کو کہا جاؤ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ. کیا کرو؟ میرے لیے کیا لے کر آؤ؟ وضو کا پانی لے کر آؤ. تو پھر بہرحال وضو کا وہ اسٹیل کا ڈونگا ہوتا ہے نا، اس کے اندر نا وہ وضو کا پانی لے کر آئی. اچھا وہ نیچے جو ہے نا ایسے جھک کر نا وضو کر رہے تھے اور وہ اوپر سے ایسے پانی ڈال رہی تھی. اچانک سے وہ اسٹیل کا ڈونگا چھوٹ گیا اور ان کے ناک پہ لگ گیا. ان کے کیا ہوا؟ ناک پہ لگ گیا. بہت سختی سے لگا. کتنی درد ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فوراً نا انہوں نے ایسے دیکھا اس کو، انہوں نے کیا پڑھا، لونڈی نے کیا کہا، والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. غصہ تو بڑا تھا لیکن پی گئے. آیت جو سنا دی. تھوڑی دیر بعد جب دیکھا نا کہ وہ ایسے کھڑے ہو گئے، ان کو لگا مجھے ڈالے، اور کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو کیا کرنے والے،
माफ करने वाले, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह को वो बड़े पसंद है। अल्लाह उन्होंने कहा जाओ तुम्हें आजाद किया जाओ। लौंडी थी और उसको क्या कर दिया, आजाद कि कर जाओ दिया। तुम्हें अब आजाद किया, तुमने ये जो कह दिया। तो देखे ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे। और आज हमारे थोड़ा सा बटन थप्पड़ रसीद करते आ गए को, थप्पड़। कभी हमने ये सोचा कि हम गुस्से को क्या करें, पी जाए। हक पर होते हुए भी जो गुस्से को पी जाएगा, हक पर होते हुए भी जो गुस्से को निकाल सकता था, ताकत थी, लगा भी सकता था, निकाल भी सकता था, हक पर होते हुए भी। और इतनी भी ताकत थी कि वो आगे रसीद कर सकता था अपना गुस्सा, फिर भी पी गया। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन पूरे खड़ी करूंगा और कहूंगा ले लो जो तुम्हारा दिल करता है। क्या करो, ले लो जो तुम्हारा दिल करता है। तो फरमाया कि वो लोग जो खुशी में और तकलीफ में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह को अच्छे काम करने वाले लोग बड़े पसंद हैं। ऐसे लोग अल्लाह के दोस्त हैं। वल्लदीना, और वो लोग जो बेहयाई के काम करते हैं, ज़लमू अनफुसहुम, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ये जुल्म ही तो है जो हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें गुनाह का हुक्म नहीं दिया, अच्छे कामों का हुक्म दिया है। जो करते हैं हम अपने साथ खुद करते हैं। वज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस्तिगफार करते हैं अपने गुनाहों का। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा, जो वो गुनाहों के, वो कहते हैं कि बख्श सकता है गुनाहों को, मगर कौन बख्शता है, अल्लाह। वलम युसिर्रू, वो इसरार नहीं करते, जिद नहीं करते किसी काम के ऊपर। आज देखे जिद करते हैं ना लोग, आप किसी को कहेंगे ना पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा, जिद करते हैं। और अल्लाह फरमाते जो नेक है वो जिद नहीं करते, और वो जानते भी हैं। अल्लाह फरमाते इनका बदला होगा जन्नत। इनका बदला क्या है, जन्नत। और इससे बदतर चीज क्या चाहिए हमें, उसका बदला जन्नत है, जो उसके रब की तरफ से मगफिरत के तौर पर दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, और उसमें नीचे से नहरें जारी होंगी। क्या ही बदला है अमल करने वालों का, क्या ही बदला है। कद खलत मिन कबलिकुम, तहकीक तुमसे पहले भी सुन्नते तरीके गुजरे, चलो फिरो जमीन के अंदर। अल्लाह क्या कहते हैं, चलो फिरो, सैर करने के लिए नहीं कहा अल्लाह ने। एक फिरका ऐसा भी है, कहते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया सैरे करो सैरे करो। ये सीरू का मतलब है चलो फिरो, और चलने फिरने का मकसद ये है, अल्लाह ताला ने जहां पर अजाबात दिए उसको जाओ इबरत पकड़ो उससे। क्या करो, इबरत पकड़ो। अब एक देखे फिरौन की लाश आज भी है मिस्र में, मजाइब जो वो म्यूजियम घर जो होता है ना, अजायब घर जिसे कहते हैं, उसके अंदर रखी हुई है। तो किस लिए रखी है, इबरत के लिए, कि देखो अल्लाह ताला कादिर है इस बात के ऊपर, जो इनकार करते हैं उनको जवाब है। तो अल्लाह कहते हैं चलो फिर उस जमीन में और देखो अल्लाह ताला ने झूठों का क्या इंजाम किया है। ये देखो, हाजा बयानुल्लाह लिन्नास, ये लोगों के लिए है बयान, ये लोगों के लिए हिदायत है, नसीहत है। लिलमुत्तकीन, किन के लिए, डरने वालों के लिए। वला तहिनु वला तहजनु, हिम्मत ना हारो। अल्लाह क्या कहते हैं, पर हमारी तो पहले कदम में ही हार जाती है। हिम्मत ना हारो, गमगीन ना हुआ करो, और अंतुमुल आलम, तुम ही बुलंद हो। परेशान ना हुआ करो, मुसीबतें आती भी हैं, बज़ाहिर दुनिया में हम कम हो भी जाते हैं। हम गुरबा लोग बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं इस वजह से कि हम क्या हैं, गरीब है। लेकिन बशारत तो सुन ले, गरीब अमीर से 70 साल पहले जन्नत में जाएगा। अमीर ऐसे तरसती निगाहों से देखते रहेंगे और गरीब पहले चले जाएंगे। तो बहरहाल तुम ही बुलंद हो, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, तुम मोमिन हो चाहे गरीब हो, तुम ही बुलंद हो। इयम सस्कुम करहम, तुम्हें जख्म पहुंचते हैं ना, यानी कुफार वालों को भी जख्म पहुंचते हैं, मुसलमान वालों को भी जख्म पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाते जैसे तुम्हें जख्म पहुंचते, तुम्हें तकलीफ होती है, उनको भी होती है, उनको भी होती है। फकद मसल कौमु कर हम मिसल, उस तरह भी उनको भी पहुंचते। ये तो बारियां हैं लोगों में, जंग जो है ना, जंग ये हार जीत है, कभी उसकी होगी और कभी उसकी होगी। वलियालम अल्लज़ीना, अल्लाह जानते हैं उन लोगों को जो ईमान लेकर आए और जो तुम में से गवाह बनाते हैं। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करते। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों को पाक साफ करना चाहते हैं और काफिरों को मिटाना चाहते हैं। अम हसिबतुम, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया और जो सब्र करते हैं। वलकद कुंतुम तमन्नौनल मौत, अलबत्ता तहकीक तुम मौत की तमन्ना करो इससे पहले कि अन तल्कू, कि तुम उससे मुलाकात करोगे। फकत रअयतुमूहु, तुमने उसको देख लेंगे, व अंतुम तो तंजुरून, हालांकि तुम उसको अपनी आंखों से देखते हो। वमा मुहम्मदुर रसूल इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल है, तहकीक इससे पहले भी रसूल आए। अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम, या तो उनको मौत आ जाएगी, उल्टे पांव इससे फिर जाते हैं, और जो उल्टे पांव फिर गया हरगिज उनको कुछ नुकसान नहीं देगा। और अल्लाह ताला बदला देंगे शुक्र करने वालों को। मा कान लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़निल्लाह।
کان نفس نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ اس کو موت آ جائے مگر اللہ کے حکم سے ہی. ہمیں جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے. جو دنیا میں چاہتا ہے نا کہ اسے کیا دیا جائے ثواب، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے نیک کوئی تو میرا نیک عمل ہوگا اس کے بدلے مجھے گھر دے دے، یا اللہ کوئی تو میرا نیک عمل ہوگا اس کے بدلے مجھے کیا دے دے، گاڑی دے دے. تو یاد رکھے آپ اپنے عمل دنیا میں ہی مانگ رہے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام زیادہ نعمتیں ملنے پر ڈرتے تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں زیادہ نعمتیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ نعمتیں ہونی چاہیے. ایک روایت کا مفہوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہے تھے، صحرا کا علاقہ تھا، گرمی بہت زیادہ تھی. کسی کا گھر تھا، دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ پانی کا گلاس ملے گا. کیا ملے گا؟ پانی کا گلاس. پانی کا گلاس ملے گا. اندر سے ایک بڑھیا باہر آئی، انہوں نے مٹی کے پیالے میں پانی تو دیا لیکن اس میں نے شہد مکس کر دیا. ٹھنڈا ہوتا ہے نا گرمیوں میں ٹھنڈی چیز پیو تو سکون ملتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے تو نیکی کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا نا تو وہ میٹھا تھا اور پیالہ چھوڑ کے رونے لگ گئے. پیالہ چھوڑ کر رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کیا ہو گئی؟ تر ہو گئی. اور کہا یا اللہ، وہ پانی دیا، پانی مانگا تھا، کہا پانی مانگا تھا لیکن میٹھا مل گیا. پانی مانگا تھا مجھے ڈر ہے کسی میری نیکی کا عمل مجھے دنیا میں تو نہیں ملے. مجھے دنیا میں نیکیوں کا عمل نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہمیں تو دودھ والی جامع جو ہمارے دوبارے نہیں آ رہے مجھے ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ملے، اچھی اچھی چیزیں ملے. ہم تھوڑا سا لباس پہنے ہم کہتے ہیں نہیں اگلی دفعہ برانڈ کا خریدوں گی. اور یہ ڈرا کرے نعمتیں اگر ضرورت سے زیادہ مل رہی ہیں نا، ایک تو ضرورت ہے نا، ایک ضرورت سے کیا ہو رہی ہے زیادہ مل رہی ہیں، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. اس کو اللہ کے راستے میں کیا کر دیا کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نیک عملوں کا بدلہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں مل رہا ہے. اللہ سے دعا کیا یا اللہ ہمیں نہ دے دنیا میں بدلے، ہمیں آخرت میں دینا. ہمیں دنیا کے بدلے نہیں چاہیے، دنیا گزر ہی جانی ہے. اور دنیا ایسے ہے جیسے چلتی ٹرین ہے. اب میں اکثر یہ بات کہتی ہوتی ہے مسافر، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی کیا رہتا ہے، مسافر رہتا ہے. دیکھیں میں کہتی ہوتی ہوں اکثر جب میں اس کی تشریح کرواتی ہوں ایک مثال دیتی ہوں. مسافر آدمی پیسے دے کے اپنی وہ خریدتا ہے نا اندر سواری، پیسے دے کے خریدتا ہے نا، پھر بھی وہ بیچارہ اس کے اوپر مالک نہیں ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا. کوئی اور آ کے بیٹھ جائے بیچارہ کہہ نہیں سکتے چل اٹھ یہاں سے، کہہ سکتا ہے؟ یہی بات ہے. اور بیٹھے مسافر پیسے دے کے بھی اپنی سواری کا مالک نہیں ہے، پھر بھی اس کو ایک ٹینشن ہے میری منزل کب آئے گی. جب اس کی منزل آتی ہے اس کو سانس پہ سانس آ جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ زندگی چلتی ہوئی کیا ہے ٹرین ہے. پیسے دے کے بھی رہ لو آپ اس کے مالک نہیں ہے. پیسے دے کے بھی آپ زمین لے لیتے ہو آپ اس کے مالک نہیں، کوئی اور آ کے رہ لے گا. آپ جائیں تو صحیح پھر کوئی اور آ جائے گا. تو بہرحال کیا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں نعمتیں نہ مانگے، نعمتیں نہ مانگے. ضرورت سے زیادہ مل جائیں تو واپس کر دے، صدقہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُرِد، جو ارادہ رکھتا ہے ثواب دنیا، دنیا کے ثواب کا کہ دنیا میں بدلہ مل جائے، نُؤْتِیہا مِنْہا، اللہ ہم کہتے ہیں ہم اس کو دے دیں گے. اور کل قیامت میں جب یہ پوچھیں گے نا یا اللہ ہم نے تو اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا، اللہ کہیں گے میں نے تمہیں اتنا پھر مال نہیں دیا تھا، تم تو مانگتے تھے دنیا میں ہی مجھے یہ کر دے مجھے یہ کر دے، دے دیا بس چپ ہو جا. اور وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ، اور جو کس کا ارادہ رکھتا ہے آخرت کے ثواب کا، سنجزی الشاکرین، تو ہم بدلہ دیں گے کس کو؟ شکر ادا کرنے والوں کو. ہم ان کو جو ہے نا بدلہ دیں گے. فَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور بہت سے نبی گزرے، قاتل، بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل جل کر بہت سے وہ جنگ کی ہے. اور فما وہنوا لما اصابہم، پھر جو مصیبتیں پہنچی ان کو اللہ کے راستے میں، اور وہ نہ ان کو کہا گیا کہ ہمت ہارے نہ کمزور ہوں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وما کان قولہم، اور نہیں ہے ان کا کوئی بھی قول نہیں ہوتا مگر یہی ہوتا تھا، وہ یہی کہتے تھے ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہمارے کاموں میں ہم نے حد سے آگے بڑھ کر کیے ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر دے کافر قوم کے اوپر. فآتاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ پسند کرتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کافر ہے، یردوکم، تمہیں لٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل،
اور تم خسارے میں چلے جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اِذْ تَحَسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تمہارے پاس جو ہے نا دشمن آ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، جبکہ تم تھوڑے رہ گئے تھے اور تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. بعد اس کے کہ وہ چیز تمہیں دکھائے گی جو تم پسند کرتے تھے. بعض تم میں سے ایسے جو ارادہ رکھتے دنیا کا، اور جو تم میں سے بعض ایسے جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، اور پھر تم کو جو ہے نا پھیر دیا گیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے، اور تحقیق اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا. اللہ مومنین پر جو ہے نا فضل کرتے ہیں. اس تصعدون، اور جب تم دور چلے گئے تھے اور تم مڑ کر احد پہاڑ پر نہ آئے. والرسول، اور رسول یدعوکم، تم کو پکار رہے تھے. فی اخراکم، اور جو ہے نا تم پیچھے رہ گئے تھے. فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو چیز تم سے جاتی رہی. ولما اصابکم، اور نہیں وہ چیز تمہیں پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین ہے جو خبر رکھتے جو تم عمل کر رہے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منهم، پھر اللہ نے غم کے بعد تم پر امن کو نازل کیا اور تمہیں اونگ کی صورت دی. پھر ایک جماعت تم پر چھا گئی، اور بعض ایسے تھے کہ جو تم میں سے ارادہ رکھتے تھے اور جو دونوں اللہ تعالیٰ جانتے تھے بغیر حق کے جو ہے. یقولون، وہ کہتے تھے کیا ہمارے لیے کچھ اختیار ہے. کل کہہ دیجئے سارے اختیار اللہ ہی کے لیے. جو چھپاتے اپنے نفسوں میں وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. اور جو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی اختیار ہے، کل کہہ دیجئے لو کنتم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو تب بھی، اپنے بستروں میں ہو تمہیں موت تب بھی آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو چیز ہے اس کو جو تم چھپا رہے اللہ ظاہر کرتے. اللہ جانتے ہیں سینوں کے بھیدوں کو بھی. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور بے شک وہ لوگ جو آپس میں دو جماعتیں مل کر انہوں نے قتال کیا، پھر شیطان نے ان کو جو ہے نا اس کو لغزش دلائی اس بعض عملوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اللہ بخشنے والے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ تم ہو جاؤ ان کافروں کی طرح جو کہتے ہیں ہم تو بھائی بھائی ہیں، پھر زمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی بن جائیں گے. لو کان عندنا ما ماتوا، اور اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے تو وہ نہیں مرتے، نہ مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دن باعث حسرت بنا دیں گے. اللہ زندہ کرتے، اللہ مارتے ہیں. اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تم مر جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے، بہترین تمہیں اجر دیا جائے گا. ولا ان متم، اگر تم مر گئے یا تم قتل ہو گئے تو لا الی اللہ تحشرون، کیا تمہیں اللہ کی طرف نہیں اٹھایا جائے گا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، بس اللہ کی رحمت کی سبب سے ہی تم پر نرم کیے گئے. اور اگر تم سخت دل ہوتے، فرمایا گیا کہ دیکھیں آپ اگر رحم دل ہوں گے نا تو لوگ آپ کی طرف کیا کریں گے، توجہ کریں گے. اور اگر آپ سخت دل ہوں گے لوگ آپ سے اٹھ جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلا انسان نرمی سے کیا کرے، آگے سے پیش آئے. کوئی سخت ہوگا نا تو کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. فاعف عنہم، پس انہیں معاف کرے، ان کے ساتھ استغفار کرے، مشورہ کیجیے ان سے. فاذا عزمتم، پس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ بھروسے کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ان ینصرکم اللہ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں بغیر مدد کے چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اللہ پر بھروسہ کرتے ایمان والے. وما کان لنبی ان یغل، اور کسی کی نبی کی شان شیانی ہے کہ وہ خیانت کرے. اور جو خیانت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ لے کر آئے گا اس خیانت کو، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا تم اتباع کرتے ہو، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہو اور ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک ہی سب کے درجات ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں تمہارے عملوں کو. لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب ان کے اندر رسول بھیج دیا انہی میں سے بنا کر جو ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب سناتا ہے، حکمت سناتا ہے. اور بہت سارے لوگ اس سے پہلے جو تھے نا وہ گمراہ تھے. جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فقط اصبتم مثلیھا، تو جس کو دگنی مصیبت تم کو پہنچاتا ہے. کل تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی تمہاری ہی جانوں کی طرف سے ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ ولی عالم اللہ المؤمنین، اللہ مومنوں کو جانتا ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ، یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا یہ اس لیے ہوا کرتی تھی جنگیں، تاکہ اللہ جو ہے نا یہ دکھانا چاہتے تھے پتہ چل جائے کون منافق اور کون مومن ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم جنگیں کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے منافق کون ہے. اور وہ کہتے تھے آ جاؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، تو وہ نہیں آتے تھے. اور ہم للکفر یومئذ، اور وہ انکار کرتے تھے. اور یقولون بافواہہم ما لیس، اور وہ منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو دل میں نہیں تھی. اللہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے تھے.
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، پھر وہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ نہیں لڑنے کو جاتے تھے، اور وہ موت کو کہتے تھے جاؤ تم ہی موت کے پاس اگر تم سچے ہو۔ اور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تم یہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں تو وہ مر ہی جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کہلاتے ہیں؟ شہید کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ ان کو فضل دے گا، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، یہ قبر میں زندہ جو ہوتے ہیں اللہ ان کو کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اللہ ان کے اوپر نہ غم ہے نہ خوف ہے، خوشخبری ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں جبکہ ان کو زخم بھی پہنچے، للذین احسنوا منہم، بعض ان میں سے نیکی کرتے ہیں، واتقوا ڈرتے ہیں، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ وقال الذین، وہ لوگ جو کہتے ہیں لوگوں میں سے بعض تحقیق جمع کیا جائے گا، فخشوہم، پس وہ ڈرتے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی کی جائے گی، وقالو، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ ہمارا کارساز ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ اچھا ان کو کارساز دیا جائے گا، وفضل، اور فضل، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی، اللہ کی رضا کی وہ اتباع کرتے ہیں، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انکم ذالکم الشیطان، اور بے شک یہ جو شیطان ہے، یخوف، یہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہارا دوست بن کے تمہیں ڈراتا ہے، اور وخافونی، تمہیں ڈر دیتا ہے، اور تم نہ ڈرو اس سے بلکہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ آپ غمگین ہو ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک اللہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ارادہ کرتے ہیں آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، ان کو بڑا عذاب ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن يضر اللہ شیئا، ہرگز ان کو کچھ نہیں پہنچ سکتے۔ توجہ ادھر رکھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں کہ ان کو جو ہے نا بہترین بدلہ دیا جائے گا، بے شک ان کو ہم مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ گناہ اور زیادہ کر لے۔ جو کافر لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اس لیے کہ یا تو مومن ہو جائے، اور اگر نہیں نا تو ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی تاکہ گناہ کو کیا کرے؟ زیادہ کرے اور جہنم میں چلے جائے، گناہ کریں اور جہنم میں چلے جائے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ مومنین کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے جس میں وہ اب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناپاک کو پاک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم پر غیب کے اوپر مطلع کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لے کر اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے کر اور ڈرو فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، ہرگز خیال نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو بخل کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دے گا اپنے فضل میں سے اور وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لكم، بلکہ یہ ان کے لیے برائی ہے۔ سيطوقون ما بخلوا يوم القيامہ، اور بخل ان قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں توق پہنا کے ڈال دیا جائے گا۔ جو کنجوسی کرتے ہیں نا، کنجوسی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی میراث، اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ البتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں وہ جو لوگ کہتے ہیں، کالو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہے، نعوذ باللہ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا نا کہ اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ یتیموں کو دو۔ اچھا یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ جب پہلے وقت میں لوگ یتیم ہوتے تھے نا تو ان کو کہا جاتا تھا امیروں کو کہ یتیموں کو کیا کرو؟ دو، یتیموں کو دو۔ تو یہ لوگ کہتے تھے ہم کیوں ان کو دو، ان کو تو اللہ نے یتیم کر دیا، اللہ نے یہ اللہ کو پسند نہیں تھے اس لیے اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ اگر اللہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے خزانوں میں سے ان کو ہی دے سکتے تھے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے اب نا اللہ کے پاس اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، اللہ نے اس لیے ان کو یتیم کر دیا تاکہ اللہ سے ان کو دیا نہیں جا رہا، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دو۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے اللہ فقیر اور ہم کیا ہیں؟ ہم امیر ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں، جو یہ باتیں وہ کر رہے ہیں نا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کل ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو، جلنے کا عذاب کیا کرو؟ اب چکھو۔ کس وجہ سے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو تم دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگے بیچتے تھے، جو تمہیں کہا جاتا تھا وہ تم نہیں نہ کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اب تم کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ الذین، وہ لوگ قالو جو کہتے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ ہم قربانی کو پیش کریں گے، تأکلہ النار، آگ آئے گی تو کھا جائے گی۔ اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو قربانی کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود ہی کھا لیتے ہیں، فریج کو بھر لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے اس کو دیتا ہے، باقی اپنی فریج میں زینت بنا لیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے قربانی لوگوں میں نہیں ہوتی تھی بلکہ قربانی کی جاتی تھی، اس کو اوپر پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ جی، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کیا کرتی تھی؟ کھا جاتی تھی۔ اور اگر
قربانی کے اندر کوئی بھی کیا ہوتا تھا، وہ کھوٹ ہوتا نا نیت میں، جس طرح کھوٹ ہو جاتا، آگ اس کو نہیں کھاتی تھی، آگ اس کو نہیں کھاتی تھی، اور جس کو نہیں کھاتی تھی مطلب وہ قبول نہیں ہوتی تھی. تو سوچے اللہ تعالیٰ نے اب ہم پر کتنا رحم کیا، ہماری نیتیں پتہ نہیں اندر سے کیا کیا ہوتی ہیں، چھپ گئی ہیں نیتیں کیا ہو گئی ہیں، بس اب جانور کو ذبح کر دیتے ہیں اور بس دے دیتے ہیں، اندر پتہ نہیں ہمارے کئی لوگ اس لیے بھی ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں ہماری ناک نہ نیچے آ جائے. حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے بس قربانی کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ اس لیے بھی ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال پہلے کیا ہوتی تھی، قربانی کون کھا جاتی تھی، تأکلہ النار، آگ کھا جاتی تھی. تحقیق تمہارے پاس رسول ہے اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر، کل تم فلم تقتلون، تو تم کیوں قتل کرتے ہو اگر تم سچے ہو. فإن کذبوک، اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو جھٹلایا انہوں نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، حالانکہ ان کے پاس دلائل بھی آئے تھے، والزبری، اور روشن کتاب بھی تھی، والکتاب المنیر، چھوڑ دو، اور صحیفے بھی روشن تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہہ دیجئے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یہ ایسا مزہ ہے اس سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ومن زحزح عن النار، بس جس کو بچا لیا جائے گا نا آگ سے. اب اللہ بتا رہے ہیں کامیاب کون ہے. ہم سمجھتے ہیں کامیابی جو ڈاکٹر بنی ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال ہے. ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جو کہ پڑھ لکھ گیا نہ، جو پڑھ لکھ گیا ہدایت نہ آئی وہ کامیاب نہیں ہے. آگ سے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے. وہ کیا ہے، وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ جو سارے معاملات میں بتا رہی دنیا کی زندگی تک ہے نا. بہت مالدار ہوگا تو کیا لے جائے گا ساتھ، بتائیں، لے کے جائے گا بجز کفن کے. وہ تو امیر بھی پہنے گا، وہ تو غریب بھی پہنے گا، وہ تو وزیر اعظم بھی پہنے گا. مقصد کیا ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ساز و سامان. ساز و سامان ہمیشہ رہتا ہے. یہ جو سامان آپ لوگ گھر کا راشن خرید کے لاتے ہیں کتنی دیر رہتا ہے، 10 دن بھی نہیں رہتا. میں خرید کے لائی ہوں نا، مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے. متاع الغرور، یہ دنیا کا دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے یہ دنیا کا کیا ہے، دھوکہ ہے. یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. کامیاب کون ہوا پھر بھائی، نہیں، غلط، دین والے بھی نہیں ہیں، دین والے بھی نہیں ہیں. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں دعا کیا کرے، یا اللہ ہمیں جہنم کی وحشت سے بچا لے اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے. مانگا کرے اللہم انی اسألک من الجنہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس کا، ہمارے استاد فرماتے تھے اور الحمدللہ میرا آج تک عمل ہے اس پر. میں نے بہت پہلے یہ بات سنی تھی، میں اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہوں، یہ خاص ثانی کی بچیوں کو میں اکثر کہتی ہوں، یہ بڑی ہو گئی ہیں نا تو میں ان کو کہتی ہوں. اور ہمارے استاد نے ہمیں ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی، مولانا نعیم صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں دے، ان کی زندگی میں اللہ برکت دے اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بچیوں آپ نا جب دعا مانگتی ہو نا تو کہا کرو، یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ کیا کر دے، اللہم اجرنی من النار، کیا مانگا کرو. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی انسان سے یہ کہیں گے نا مجھے تم سے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے، وہ کہے گا جا مجھے بھی تیرے سے نفرت ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے. اور آپ کسی کو کہیں گے نا مجھے تم سے محبت ہے محبت ہے محبت ہے، وہ آپ کو گلے سے لگا دے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے. دنیا میں آپ کسی کو کہے وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. تو آپ جب جنت کو مانگیں گے نا تو جنت خود کہے گی یا اللہ اس کو میرے میں ڈال دے، کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. اور جب آپ یہ جہنم سے کہیں گے نا اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے کیا کر لے، بچا لے، تو جہنم کہے گی یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس کو میرے میں نہ داخل کرنا، میں بھی اس سے نفرت کرتی ہوں. تو دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگا کریں اللہم ادخلنی الجنہ، اور 3 مرتبہ مانگا کرے اللہم اجرنی من النار. فرائض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز پڑھنے کے بعد رک جایا کرے، دعا مانگا کرے، بقیہ نماز بعد میں پڑھا کرے. تو بہرحال ہر جان نے کیا کرنا ہے، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کامیاب کون ہے،
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اموالکم وانفسکم، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیسے؟ تمہارے مالوں کے ذریعے۔ تمہیں ہم مالوں کے ذریعے اس میں بھی آزمائیں گے، جانوں سے بھی آزمائیں گے۔ اور اللہ سنتے ہیں جو تم کہتے ہو، اللہ سن رہے ہیں۔ اور تم سے پہلے لوگوں نے بھی جو شرک کیا ان کو بھی بہت ساری اذیتیں دی جائیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، تم چھپاؤ نہ۔ اور جو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور تھوڑے سے پیسوں کے بدلے خریدتے ہیں، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ نہ آپ نہ خیال کریں ان کے بارے میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، کہ وہ پسند کرتے ہیں یا تعریفیں کرتے ہیں، نہیں وہ کرتے۔ فلا تحسبنہم، نہیں خیال کرتے، بما فازت من العذاب، اور یہ عذاب سے چھوٹ نہیں پائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ان نفی، اس رکوع کو ذرا غور سے سنیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس پر عمل کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک رکوع سورہ بقرہ کی سورت کا جو آخری رکوع ہے وہ بھی پڑھا کریں، اور ایک رکوع سورہ آل عمران کی آخری اس کا بھی پڑھا کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان میں جو کچھ پیدا کیا گیا، اور جو دن اور رات کا کیا ہے؟ آنا جانا ہے، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ یہ عقل والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم لیٹے لیٹے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، ربنا وہ دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کچھ بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ زمین کو پیدا کیا تو آپ کے لیے پیدا کیا، رہ رہے ہیں نا اوپر۔ آسمان کو پیدا کیا تو چھپ کے بیٹھے ہیں۔ پہاڑوں کو پیدا کیا تو آپ کے لیے مضبوطی ہے، اگر پہاڑ نہ ہوتے زمین ہلتی۔ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا کیل بنا کر۔ اسی طریقے نہروں کو پیدا کیا تو آپ کے لیے، سمندری مخلوق نہیں کھا رہے، مچھلیاں نہیں کھا رہے۔ اور اسی طریقے سے پھلوں کو پیدا کیا ہمارے لیے۔ مومنین کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ آپ نے کچھ بھی فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ کیا ہیں؟ پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک آپ ہمیں آگ میں داخل نہ کرنا، فقد اخزیتا، یہ بڑی رسوائی والی بات ہے، یہ بڑی کیا ہے؟ رسوائی ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو ہم پر مددگار نہ بنانا، ہم پر مددگار نہ بنا۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، ایسی ہم نے بس اللہ کو سنا، بس ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ان آمنوا بربکم، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب پر کیا لے کر آؤ؟ ہمارے نبی نے ایک پکار پکاری کہ اپنے رب پر کیا لاؤ؟ ایمان۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا، اب کیا کر اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کا کفارہ بنا دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں موت دینا تو نیکوں کے ساتھ، ہمیں موت دینا تو نیکوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، آپ ہمیں دے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا اور اپنے رسول سے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے قبول کر لی ان کی باتیں، اور اللہ نے کہا بے شک میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، ہاں جس نے عمل کیا ہو، جو تھوڑا سا بھی عمل کرے گا نا، اللہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدردان، اللہ قدر کریں گے۔ منکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عمل کرنے والا چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، ہم قبول کریں گے۔ بعضکم من بعض، چاہے ایک دوسرے میں سے کوئی ہو۔ فالذین، اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اور اللہ کے رستے میں آتے ہیں، پھر وہ قتال کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ان کی برائیوں کو بدلہ بنا دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں کیا ہوں گی؟ جاری ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔
اللہ اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں. سب سے اچھا ٹھکانہ کون دیتا ہے؟ اللہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ لوگوں کا چلنا پھرنا. یہ جو کفار بڑے امیر ہیں نا، یہ چلتے پھرتے ہیں، پہنتے اڑتے ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ میں اڑتے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اب ایسا ہے نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے یہ برانڈ، ہم بھی یہ پہنے. ایسا نہ کرے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور لیکن الذین، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ ان کی مہمان نوازی کریں گے. اور سبحان اللہ، اللہ کیا کریں گے؟ مہمان نوازی. اور وما عند اللہ خیر الابرار، اللہ کے پاس ہے جو بہتر ہے نیک بندوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو نازل کیا تمہاری طرف، ان کی طرف، اور اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ، نہیں خریدتے اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں. ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بے شک اللہ جلد حساب لانے والے ہیں. اللہ ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں. غور سے سنیں بھائی، باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اے ایمان والو، اسبرو، کیا کرو؟ صبر کرو. وہ صابرو، اور کیا کرو؟ مقابلہ کرو. جب کیا کرو؟ کفار کا مقابلہ کرو. اور ورابطو، کیا کرو؟ نیکی کے کاموں میں لگے رہو. نیکی کے کاموں میں لگے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے کیا کرو؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ جو آخری میں نے رکوع پڑھا نا، روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس نے قرآن میں سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا وہ مالدار ہے. وہ کیا ہے؟ مالدار ہے. ایک روایت میں آتا ہے فقیر کے لیے جو خزانہ ہے نا، فقیر کے لیے جو وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. اس کو تہجد میں پڑھا کرو. تو مشکل ہے آخری رکوع پڑھنا. آج کل آپ سب تہجد کی پابندی کر رہے ہیں نا، تو اس کو پڑھا کریں. اس کو کیا کیا کریں؟ پڑھا کریں. یہ جو عالمات بچیاں پڑھیں، کیا پتہ اللہ کے خزانوں میں سے آپ کو پاس کر دیا جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.